فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل کو کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ نائب امریکی صدر جیری وینس ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیداروں کی بھی ظہرانے میں شرکت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل کو کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔ نائب امریکی صدر جیڈی وینس ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیداروں کی بھی ظہرانے میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ واضح کر چکا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کا جوہری ہتھیار سے لیس ہونا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ معاہدہ کر کے ایران سنگین نتائج سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے، ایسا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ واضح کر چکا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ اس ہفتے کے آخر میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ، میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ایجنسیز کے سربراہان پس پردہ ایران پر حملوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب برطانوی نیوز ایجنسی نے امریکی آفیشلز کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی حملے کے ڈر سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود غیر محفوظ جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کو واپس منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگی طیاروں کو قطر کی العدیدہ ایئر بیس اور بحری جہازوں کو بحرین کی بندرگاہ سے منتقل کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایران اسرائیل تنازع پر پہلی بار سامنے آ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کے امکان پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ روس نے ایران کو ماضی میں فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ ایران کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ یوکرین معاملے پر زیلنسکی سمیت ہر کسی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر وہ اس وقت صدر ہوتے تو یوکرین جنگ کبھی نہ ہوتی۔ یہ اہم ہوگا کہ یوکرین کی طرف سے دستاویزات پر کون دستخط کرے گا۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ یوکرین کے اگلے صدر معاہدے سے اختلاف نہ کریں۔ ہماری مذاکراتی ٹیمز رابطے میں ہیں۔ اگلی ملاقات 22 جون کے بعد ممکن ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو حتمی منظوری تک روک دیا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، جریدے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد ایرانی حکام سے ملاقات متوقع ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار نے ایرانی سینئر عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی پیشکش جلد قبول کر لے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اسرائیلی حکام کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا ایران اسرائیل تنازع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ایران اسرائیل جنگ بندی اور سفارتکاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر کابینہ کو الرٹ کر دیا ہے۔ کابینہ میٹنگ میں امریکہ کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملے میں برطانوی جزیرے ڈیاگو گارسیا میں موجود امریکی ایئر بیس کے استعمال کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا فیصلہ۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ جمعے کو جنیوا میں ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سفارتی مذاکرات پر امریکہ سے منظوری بھی لے لی گئی ہے۔
ایران اسرائیل جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی تھی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے ایران کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ آئی لو پاکستان، ٹرمپ کا پاکستان سے اظہار محبت۔ پاکستان اہم ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کو پسند کرتا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا عاصم منیر نے پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، پاکستانی اچھے لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے 14ویں بار پاک بھارت جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لیا، کہتے ہیں پاکستانی اور بھارتی قیادت سے بات کر کے جنگ بندی کرائی، دونوں بڑی ایٹمی قوتیں ہیں لیکن اس بار سراہا نہیں گیا۔ نہیں لگتا کسی رپورٹر نے اس پر سٹوری کی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، عوام سب جانتے ہیں۔